السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آصف علی زرداری نے آخرکار پی ڈی ایم کی پیٹھ میں چھرا گھونپ کر یوسف رضا گیلانی کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر مقرر کروا دیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے پی ڈی ایم کے ساتھ، اور یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے بتاؤں گا۔ احسان فراموشی پیپلز پارٹی نے کس طرح کی ہے ان ووٹرز کی جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا، جن پارٹیوں نے ان کو قومی اسمبلی میں ووٹ دے کر سینیٹر بنوایا، ان کے ساتھ دھوکہ دہی کس طرح کی ہے، کمٹمنٹ کس طرح توڑی ہے۔ آصف علی زرداری کے حوالے سے میں نے کئی پروگرام جو کیے ہیں، بہت سارے کیے ہیں، 5 6 7 پروگرام کیے ہیں کہ بھئی یہ اسٹیبلشمنٹ کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ تو آج ان کی گیم جو وہ کھیل رہے ہیں، کر رہے ہیں، کھیل کھیل رہے ہیں، اس کے حوالے سے بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ آصف علی زرداری کا اوورآل ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو ناطہ ہے، جو تعلق ہے، وہ بھی بتاؤں گا، اور اے این پی کے حوالے سے بات کروں گا کہ اے این پی نے کیا کیا ہے۔ میاں افتخار اے این پی کے سیکرٹری جنرل ہیں، پی ڈی ایم کے ترجمان ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کی رہائش گاہ پر میاں افتخار حسین نے دعائے خیر کرائی تھی کہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ نون لیگ کو دیا جائے گا۔ یہ دعائے خیر بھی میاں افتخار نے کرائی تھی، اور میاں افتخار کی پارٹی کے 2 سینیٹرز نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیا۔ ادھر دعائے خیر نون لیگ کے ساتھ، ادھر ووٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ، دستخط پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ تو اوورآل پیپلز پارٹی اور اے این پی اور پی ڈی ایم کی سیاست اور یوسف رضا گیلانی اور سنجرانی، اس پر فوکس ہوگا میرا آج کے ولاگ میں۔ لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں۔ اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، آصف علی زرداری کے حوالے سے میں اتنا ضرور یاد دہانی کراتا چلوں کہ 2005 میں جب وہ جیل سے رہا ہوئے تھے تو بلاول ہاؤس میں لاہور میں پریس کانفرنس کی تھی۔ یہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا ہے ولاگ میں۔ اس میں انہوں نے کہا تھا 2005 میں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، چلنے کے لیے ساتھ جو تیار ہیں، جس پر پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت ناراض ہوئی تھی۔ رضا ربانی، خورشید شاہ، ان کے نام میڈیا میں رپورٹ ہوئے تھے بہت سارے لوگوں کے کہ انہوں نے بی بی کو شکایت کی ہے کہ بی بی یہ زرداری صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں، ہماری تو پیپلز پارٹی کی ساری زندگی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست رہی ہے، تو اور زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو بی بی نے آصف علی زرداری کو باہر بلا لیا تھا اور سائیڈ لائن کر دیا تھا، ڈمپ کر دیا تھا۔ آصف علی زرداری بی بی کے زندہ ہوتے آخری دن تک سیاست میں ایکٹیو نہیں تھے، آخری عرصہ، طویل عرصہ۔ لیکن میں اس میں چلیں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تیار ہیں کام کرنے کے لیے۔ تو اس کے بعد پھر بی بی شہید ہو گئیں، آصف علی زرداری کو حکومت ملی، اور 5 سال جو حکومت کی، جو پارٹی کو نقصان 5 سال میں ملا، تو میں نے کاوش سندھی اخبار ہے، بہت بڑا اخبار ہے، اس میں کالم بھی لکھا تھا، اس میں یہ بات لکھی تھی جو ابھی میں بتانے جا رہا ہوں۔ اور یہی بات پھر سندھ ٹی وی اسلام آباد کے بیورو چیف ہوتے تھے مرحوم عطا راجڑ، انہوں نے آصف علی زرداری سے زرداری ہاؤس اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں بھی پوچھی تھی یہی سوال جو میں نے کاوش میں لکھا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب، آپ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو جو نقصان ضیاء الحق اپنے 11 سالہ مارشل لاء میں نہ پہنچا سکے، پرویز مشرف اپنے 9 سالہ مارشل لاء میں نہیں پہنچا سکے پیپلز پارٹی کو نقصان، وہ آپ نے 5 سالہ اپنے دور اقتدار میں، اپنے حکومتی دور میں 5 سال میں وہ آپ نے نقصان پہنچایا ہے۔ جو کام مشرف نہیں کر سکا، ضیاء نہیں کر سکا، وہ آپ نے کر کے دکھایا ہے۔ یہ آن دا ریکارڈ یہ موجود ہے پریس کانفرنس میں سوال عطا راجڑ کا۔ آصف علی زرداری نے تو چلیں جو جواب دینا تھا دے دیا، لیکن یہ تاثر ہے، اور یہ بھی تاثر ہے کہ آصف علی زرداری نے یہی نسخے پیپلز پارٹی کو تباہ کرنے والے اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر چل کر یہی نسخے اسفند یار ولی کو بھی دیتے رہے ہیں، اور اسفند یار ولی کو اتحادی بنا دیا اپنے دور حکومت میں، اور ان کو بھی اسی طرح ہی ان کی بھی جماعت کو بھی سکڑا دیا ہے، ریڈیوز کر دیا ہے۔ اس وقت کاف لیگ بھی اے این پی سے بڑی جماعت ہے۔ کاف لیگ کے پاس اسپیکر ہے، پنجاب اسمبلی میں وزارت ہے، چلے ان کے پاس مطلب ایک حصہ ہے پنجاب میں، ایم پی ایز ہیں، لیکن اے این پی کے پاس کیا ہے؟
مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، این پی کا پہلے ہی ستیہ ناش پی ٹی ایم کی وجہ سے بھی ہوا ہے، کیونکہ پی ٹی ایم کی حمایت کرنے والے لوگوں کو این پی نے نکال دیا۔ جمیلہ گیلانی ہوں، بشرا گوہر ہوں، افراسیاب کھٹک ہوں، محسن داوڑ جو اس وقت پی ڈی ایم کے ہیں اور آزاد ایم این اے بن کر منتخب ہو کر ایم این اے بنے ہوئے ہیں، تو یہ بھی اے این پی کے تھے، یہ پی ٹی ایم کے نہیں تھے، یہ بھی اے این پی میں تھے۔ اور اے این پی کا جو نیشنل یوتھ آرگنائزیشن جو بھی تھی، ان کی ذیلی تنظیم شاگرد اسٹوڈنٹ ونگ، اس کے یہ صدر تھے پورے پاکستان کے محسن داوڑ، تو محسن داوڑ کو بھی نکال دیا، وہ بھی پی ٹی ایم میں چلے گئے۔ جو پختونوں میں جو ایک ہمدردی تھی اے این پی سے متعلق، وہ بھی انہوں نے گنوا دی ہے، اور باقی جو تھوڑا بہت کام بچا تھا وہ آصف علی زرداری کے نسخوں کی وجہ سے انہوں نے وہ کر دیا ہے۔ تو اسفندیار ولی صاحب اس وقت بیمار ہیں، ان کے بیٹے کے لیے پشتونوں میں ایک جملہ لفظ ہے میلو، یہ پشتون ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کس کو کہتے ہیں، میں اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو ان کے بیٹے کو تو وہ لوگ اس طرح کے سمجھتے ہیں اور ان کے بیانات پہ طنز اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو اے این پی کا تو قیادت ابھی رہ گئی ہے، زاہد خان غائب ہیں، ان کی کوئی جو ترجمان تھے ان کا کوئی بیان نہیں آتا، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے سخت بیان بازی کے سخت خلاف کر رہے ہوتے تھے، تو ان کو بھی سائیڈ پہ کر دیا گیا ہے، یا وہ خود سائیڈ پہ ہو گئے ہیں، لیکن وہ غیر فعال ہیں۔ میاں افتخار رہ گئے ہیں، پی ڈی ایم کے ترجمان بنا دیے گئے، اے این پی کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ میاں افتخار صاحب نے شاہد خاقان عباسی کے گھر پر جو میٹنگ ہوئی تھی کمیٹی کی، جس کے شاہد خاقان عباسی سربراہ بنا دیے گئے تھے، پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں یہ سربراہ کمیٹی بنائی گئی تھی، اور کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ چیئرمین سینٹ ہوگا پیپلز پارٹی کا گیلانی، اور ڈپٹی چیئرمین ہوگا جے یو آئی کا مولانا عبدالغفور ایدری کو جے یو آئی نے فیصلہ کیا، پھر اپوزیشن لیڈر نون لیگ کو دیا جائے گا، اور دعائے خیر کرائی میاں افتخار صاحب نے، اور اسی کے میاں افتخار صاحب نے دعائے خیر کرانے والے کی جماعت کے 2 سینیٹرز نے پیپلز پارٹی کو گیلانی کو ووٹ دے دیا۔ دعائے خیر نون لیگ کے حق میں کہ نون لیگ کو اپوزیشن لیڈر ملے گا، اور ووٹ پیپلز پارٹی کو۔ تو یہ کیسی جو کہتے ہیں نا کہ سیاست امکانات کا کھیل ہے، سیاست صرف امکانات کا نہیں، منافقت کا بھی کھیل ہے اگر کہیں تو یہ زیادہ سوٹ کرے گا۔ تو آصف علی زرداری نے وہی 2018 والا کھیل کھیلا ہے کہ جس طرح سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بنوایا تھا، پنجاب بلوچستان میں حکومت گرائی تھی، تبدیلی لائی تھی، اور گیلانی کو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ، یہ ظاہر تاثر عام تھا مارکیٹ میں، ابھی بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی آصف علی زرداری نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ، کہ نہیں تو جو سنجرانی صاحب ہیں ان کے پاس کتنے ووٹ تھے، یا سنجرانی صاحب کی کون سی جماعت تھی، نئی جماعت باپ بنوا دی گئی۔ ابھی بھی وہی سین ریپیٹ کیا ہے کہ 30 سینیٹرز 21 پیپلز پارٹی کے، 2 اے این پی کے، یہ 23 ہو گئے، اور 2 فاٹا کے، یہ 25 ہو گئے، اور ایک جماعت اسلامی کا، کیونکہ سراج الحق صاحب کے پاس گئے تھے بلاول بھٹو زرداری منصورہ، یہ 26 ہو گئے، اور 4 جو ہیں دلاور خان اور ان کے 3 ساتھی، یہ 30 ارکان کے ساتھ یوسف رضا گیلانی اپوزیشن لیڈر بنے ہیں۔ اور حیرت یہ ہو رہی ہے کہ بھائی گیلانی صاحب اور پیپلز پارٹی جس صادق سنجرانی کو جعلی چیئرمین سمجھ رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ رجوع کیا ہے کہ بھائی یہ غلط چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے ہیں اور جعلی ہیں، ان کو ہٹایا جائے اور مجھے چیئرمین سینٹ بنایا جائے، مجھے ووٹ صحیح پڑے ہیں۔ تو اسی جعلی چیئرمین سینٹ، جس کو جعلی ظاہر ہے پیپلز پارٹی سمجھ رہی ہے، گیلانی صاحب سمجھ رہے ہیں، تو تبھی عدالت گئے تھے نا، تو اسی جعلی چیئرمین سینٹ کی منظوری سے اگر گیلانی صاحب اپوزیشن لیڈر بن رہے ہیں تو وہ کیسے درست ہو گئے؟ وہ بھی تو جعلی ہوئے نا۔ لیکن اس سے بھی ہٹ کے اب پیپلز پارٹی کو اعتراض تھا کہ بھائی مصدق ملک کیونکہ جونیئر ہیں، سعدیہ عباسی جونیئر ہیں، اور جو تارڑ صاحب ہیں نذیر تارڑ وہ بھی جونیئر ہیں، تو گیلانی صاحب موسٹ سینئر ہیں، ان کی قیادت میں گیلانی صاحب کیسے چلیں گے؟ اچھا ان کی قیادت میں نہیں چل سکتے، لیکن سنجرانی
کی قیادت میں چل سکتے ہیں. اپنے ماتحت جو ساتھی رہے ہیں، یہ سنجرانی صاحب جو ہیں وہ گیلانی کے دور میں وزیر اعظم کا جو شکایت سیل ہے اس کے ہیڈ تھے. سنجرانی صاحب، ان کے لیے یہ میں نے سنا ہے کہ اس کے ہیڈ تھے. تو اس اپنے جونیئر کے، اپنے ساتھی کی قیادت میں، سربراہی میں اپوزیشن لیڈری کریں گے گیلانی صاحب. اب جسٹیفیکیشن پیپلز پارٹی کے پاس کوئی نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی جسٹیفیکیشن دے رہی ہے خواہ کی کہ ہم ان کو جائیں گے. گیلانی صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی ہے کچھ دیر پہلے کہ ہم جائیں گے پی ڈی ایم کے لوگوں کے پاس. بھائی پی ڈی ایم کے لوگوں کے پاس پہلے کیوں نہیں جا رہے تھے؟ اپوزیشن لیڈر بننے سے پہلے آپ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلا لیتے. آپ کو اتنا اپوزیشن لیڈر زور کا آیا ہوا تھا تو آپ جاتے نا پی ڈی ایم میں، دوبارہ رجوع کرتے پی ڈی ایم کے ساتھ، منت سماجت کرتے، ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتے، کوئی دلائل دیتے یا ان کو گیو اینڈ ٹیک کرتے. سیاست میں گیو اینڈ ٹیک بھی چلتی ہے، سب چلتا ہے، لیکن منافقت اور جھوٹ اور وعدہ خلافی، یہ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی سیاسی اخلاقیات اس کی اجازت دے رہے ہیں. آپ نے کمٹمنٹ کی خلاف ورزی کی، جو شاہد خاقان عباسی کے رہائش گاہ پر کمٹمنٹ کر کے آئے ہو. راجہ پرویز اشرف موجود ہیں اور راجہ پرویز اشرف نے تحریری بیان جاری کیا ہے جو میرے پاس بھی موجود ہے. انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ میں ایگری کر کے آیا تھا کہ پی ایم ایل این کو اپوزیشن لیڈر دیا جائے گا، لیکن کیونکہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ خراب ہو گئے، یعنی پی ڈی ایم نے خراب کیے، اس لیے ہم پی ڈی ایم نے کمٹمنٹ پوری نہیں کی، اس لیے ہم بھی کمٹمنٹ پوری نہیں کریں گے. بھائی اگر پی ڈی ایم نے خراب کیے تو آپ عدالت میں کیا لینے گئے تھے؟ عدالت میں تو آپ کہہ رہے تھے کہ ووٹ صحیح ہیں، ادھر پی ڈی ایم کو کہہ رہے ہیں ووٹ غلط ہیں. تو پیپلز پارٹی کے تضادات اتنے نظر آ رہے ہیں. میاں افتخار نے بھی وہی کیا ہے، ان کی جماعت نے بھی، کہ ادھر دعائے خیر نون لیگ کے ساتھ، ادھر ووٹ پیپلز پارٹی کو، گیلانی کو. اور گیلانی کا مطلب ایک احسان فراموشی بھی کی ہے پیپلز پارٹی نے. گیلانی نے ان ووٹرز کی، نون لیگ کے ووٹرز نے 83 ووٹ نون لیگ کے پڑے ہیں سینیٹر بننے کے لیے یوسف رضا گیلانی کو. تو ان کے ساتھ بھی دھوکہ دہی، ان کی جماعت کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے. احسان فراموشی بھی کہیں آپ اس کو، وعدہ خلافی بھی کہیں آپ اس کو، پی ڈی ایم کے پیٹ میں چھرا گھونپنا کہیں، تو یہ سب الفاظ یہ ہیں سخت ذرا الفاظ. میں پیپلز پارٹی کا کوئی مخالف نہیں ہوں، میرا تعلق سندھ سے ہے، میرے گاؤں سے پیپلز پارٹی ہی پولنگ جیتتی ہے. میں تو ظاہر اسلام آباد میں ہوتا ہوں، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، بلاول صاحب کے ساتھ، زرداری صاحب کے ساتھ، سب کے ساتھ. لیکن یہ جو سیاست ہے زرداری صاحب کی، یہ میں اس کی کیسے حمایت کروں؟ مجھے پیپلز پارٹی کے بہت سارے دوست فونے کر کے کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں. ابھی وہ سردار عمران ہے دنیا ٹی وی میں، بڑے جیالے ہیں ہمارے، انہوں نے، میں نیند سے اٹھاؤں تو انہوں نے میسیج ان کا پڑا ہوا ہے بھائی کہ جی اے بھٹو اور ہمارے خلاف ویلاگ کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑی. سردار صاحب ہمیں تو منہ کی کھانی پڑی، لیکن آپ کو کیا کھانی پڑی ہے؟ یہ آپ اپنی سیاست اپنی کو دیکھیں، پیپلز پارٹی کی سیاست کو دیکھیں، کیا کر رہی ہے پیپلز پارٹی. بھائی وعدہ خلافی، کوئی سیاسی اخلاقیات اجازت دے رہے ہیں آپ کو، پیپلز پارٹی کو، زرداری صاحب کو، دھوکہ دہی کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے دھوکہ دیں، احسان فراموشی کریں. اب کیا کر رہی ہیں؟ کس کے کہنے پہ؟ یقیناً اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ نون لیگ کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ملے سینٹ میں، اور آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی گیم کی. جس طرح 2018 میں آپ نے سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بنوایا تھا، اسی طرح ہی آپ نے یہ بھی کھیل کھیلا ہے. اور اب تو یہ شک یقین میں بدلنے لگا ہے کہ مضبوط ہونے لگا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو بھی جو ووٹ ساتھ خراب ہوئے ہیں یہ آپ کی ہی حکمت عملی کے ساتھ نہ ہوئے ہوں. تو یہ بھی شکوک و شبہات موجود ہیں. آپ کے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل ہی مولانا کو فون کیا ہے، میں نے ویلاگ میں بتایا تھا، اور معذرت بھی کی ہے کہ تلخیاں نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ نے دوسرے دن یہ کام کر کے دکھایا ہے، پی ڈی ایم کو اعتماد میں لیے بغیر. پی ڈی ایم کو پہلے بھی میں کہتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی آصف علی زرداری توڑنے کی بھرپور کوشش بھی کر رہے ہیں. ایک طرف پی ڈی ایم کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر فون کر کے معذرتیں بھی کر رہے ہیں. اور یہ دوہری پالیسی جو ہے پیپلز پارٹی کی، یہ پتہ نہیں کیسے کیا کر رہے ہیں آصف علی زرداری. شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کے بعد
عمران خان تو ناکام ہو گئے ہیں، اس کے بعد کوئی آپشن شاید ہے تو وہ نون لیگ کا تو نہیں لگ رہا امکان، نون لیگ کے تعلقات زیادہ خراب ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ آصف علی زرداری اپنی جماعت کا وقتی فائدہ شاید سوچ رہے ہیں، لیکن سیاسی اخلاقیات، کمٹمنٹ اور ان کی دھجیاں اڑا کر وہ شاید اقتدار میں آنا چاہ رہے ہیں۔ جس طرح پیپلز پارٹی کا نقصان کیا ہے آصف علی زرداری نے اور ANP کا نقصان کیا ہے، اب بلاول بھٹو زرداری کا فیوچر جو ہے، سیاسی مستقبل جو ہے، وہ بھی شاید داؤ پر لگانا چاہ رہے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔